تمہاری بیوی نے ایک خواجہ سرا کو جنم دیا ہے، یہ وہ جملہ تھا جس نے فراز کی پوری زندگی بدل دی، لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ اس خبر سے کچھ گھنٹے پہلے تک فراز اور نازش کی زندگی بہت مختلف تھی۔ فراز نے اپنی پسند سے نازش سے شادی کی تھی، مگر اس کی ماں نے اسے کبھی قبول نہ کیا۔ نازش نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ ساس کے دل میں جگہ بنا سکے، محبت، خدمت، خیال، مگر ماں کا دل نہ بدل سکا۔ شادی کے 3 سال بعد بالآخر خوشخبری آئی، دونوں بے حد خوش تھے، مگر نازش کا کیس بے حد پیچیدہ تھا۔ پھر اچانک اسپتال سے فون آیا۔ اپنی بیوی کی حالت دیکھنے فوراً آئے، معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ فراز بھاگتا ہوا اسپتال چلا آیا تو اسے گویا ایک جھٹکا لگا۔ اسے ایک ایسی خبر ملی جس کی اسے توقع بھی نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ہم نے آپ کی بیوی کو بچا لیا ہے، لیکن اس نے ایک خواجہ سرا کو جنم دیا ہے۔ فراز کی ماں تو بڑک اٹھی، یہ بچہ ہمارے گھر قدم بھی نہیں رکھے گا، اور نہ ہی نازش۔ 2 دن بعد جب نازش ہوش میں آئی تو فراز نے دھیرے سے کہا، اگر میرے ساتھ چلنا چاہتی ہو تو تمہیں اس بچے کو چھوڑنا ہوگا، امی اس بچے کو کسی قیمت پر بھی قبول نہیں کریں گی۔ نازش نے پر امید نظروں سے فراز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور آپ؟ میں بھی نہیں۔ نازش کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فراز، یہ آپ کہہ رہے ہو؟ میں اپنا بچہ نہیں چھوڑ سکتی۔ بھلا میں اپنا بچہ کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ یہ جیسا بھی ہے میرا خون ہے۔ فراز نے بوجھل دل سے کہا، نازش میں تم سے بے حد پیار کرتا ہوں، لیکن معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا۔ نازش بلک بلک کر رونے لگی، تو کیا معاشرے کے ڈر سے ایک ماں اپنا بچہ چھوڑ دے؟ میں نہیں چھوڑوں گی، تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ۔ اتنے میں نازش کی ماں نے کہا، بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، ایسے بچے اکثر خواجہ سراہوں کے پاس ہی۔ ابھی اس کی بات ادھوری ہی تھی، نازش درد سے چلا اٹھی، امی یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ کیا آپ مجھے چھوڑ سکتی ہیں؟ نہیں نا، تو میں اپنا بچہ کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ چاہے پوری دنیا چھوڑ دے، میں نہیں چھوڑوں گی۔ آپ نے بھی مجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ کر چلی جائیں۔ اتنے میں فراز کی ماں پھر سے آئی اور انتہائی غصے سے بولی، فراز بیٹا چلو میرے ساتھ، اس نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا ہے جو ناچے گا تو لوگ تالیاں بجائیں گے۔ یہ سب سن کر نازش نے خود کو سنبھالا، اٹھ کر بیٹھی اور انتہائی مضبوط آواز میں کہنے لگی، امی جان، دیکھنا ایک دن لوگ میرے بچے کے ناچ پر نہیں بلکہ اس کی کامیابی پر تالیاں بجائیں گے، اور ان تالیاں بجانے والے ہاتھوں میں آپ کے ہاتھ بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ، نازش نے پرعزم لہجے میں کہا۔ نازش کی ماں نے جب اپنی بیٹی کا حوصلہ دیکھا تو اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ فراز نے پھر کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ مشکل وقت، تنقید، تانے، تنہائیاں، لیکن نازش نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے بچے کا نام نور افروز رکھا، مطلب بڑھتی ہوئی روشنی، اور نور افروز بالکل اپنے نام کی طرح ہی تھا۔ نور افروز بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا، گرتا، سنبھلتا، لیکن رکتا کبھی نہیں تھا۔ دوسری طرف فراز کی ماں نے اس کی دوسری شادی کر دی، مگر اس عورت نے نہ اسے سکون دیا اور نہ اولاد۔ ایک دن فراز کی ماں ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اچانک بریکنگ نیوز چلی، پاکستانی خواجہ سرا انٹرنیشنل ایوارڈ جیتنے والا ہے۔ ٹی وی پر نور افروز اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر آگے بڑھ رہا تھا اور پورا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ فراز کی ماں کے ہاتھ خود بخود تالیاں بجانے لگے۔ فراز کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، یہ وہی بچہ تھا جس سے اس نے اپنا نام تک دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ نور افروز نے مائک اٹھایا اور کہنے لگا، میں جب پیدا ہوا تھا نا تو میری زندگی اندھیرے سے بری ہوئی تھی، اور میری واحد روشنی میری ماں تھی۔ ماں تجھے سلام۔ روتے ہوئے پھر وہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا، اور اس نے اس کی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور ادھر فراز اور اس کی ماں ندامت میں ڈوبے ہوئے آنسو بہا رہے تھے۔